چند دن کے بعد 14 اگست ہے اور وہ ہمارا یوم آزادی ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن منائے جائیں گے، مختلف تقریبات ہوں گی۔ اس موقع پر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں علماء کرام کا کیا کردار تھا، کیونکہ سیکولر طبقہ اور دین بیزار لوگ علماء کے کردار کی نفی کرتے ہیں، اور عام طور پر پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ علماء نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، اس لیے یہ علماء، طلباء، یہ دینی طبقہ یہ محب وطن نہیں ہے، ان کا پاکستان بنانے میں کردار نہیں ہے، تو ان کو پاکستان سے محبت بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر علماء کے کردار کو تحریک پاکستان سے نکال دیا جائے تو پھر پاکستان کی تحریک کا کامیاب ہونا بھی ناممکن نظر آتا ہے۔ زیادہ تفصیلات کا اس مختصر نشست میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہوتا، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 1938 کے لگ بھگ جو انتخابات ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ پھر علماء نے ساتھ دینا شروع کیا، اور خاص طور سے بر صغیر کے بہت بڑے جید عالم دین، بہت بڑی شخصیت حکیم الامہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بھرپور ساتھ دیا، اور نہ صرف ساتھ دیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم سے پہلے حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے پیش کیا۔ مولانا جلیل احمد شیروانی رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ میں حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں 12 سال رہا، اور ان 12 سالوں میں نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا کہ جب کفار کے مسلمانوں پر مظالم کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، حضرت کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور جو حاضر باش لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت خاص درد کی کیفیت میں ہیں اور انتہائی فکر مند ہیں۔ انہی فکری نشستوں میں بارہا حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی جتنی مشکلات اور مصائب ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہے۔ یہی تصور پاکستان ہے کہ جب تک مسلمانوں کا اپنا مرکز نہیں ہوگا جہاں وہ آزادی سے اپنے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اس وقت تک مرکز قائم کیے بغیر کوئی انقلاب لایا نہیں جا سکتا، مسلمانوں کے حالات بدلے نہیں جا سکتے۔ تو تصور پاکستان یہ 1928 کی بات ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے سے پہلے علامہ اقبال مرحوم نے تصور پاکستان 1930 یا 31 میں پیش کیا، قرارداد پاکستان لاہور میں 1940 میں پیش ہوئی، اور حکیم الامہ تھانوی 1928 میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ مرکز کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز وہ یہ فرماتے تھے کہ کسی امیر کی ضرورت ہے، کسی امیر کی ضرورت ہے جس کی قیادت میں تحریک چلے اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہو، اور جن مشکلات اور مصائب سے وہ دوچار ہیں ان سے وہ نکلیں۔
اور اس امیر کے لیے وہ شرائط بھی بیان فرماتے تھے. فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں تدین ہو، یعنی وہ دیندار ہو، دینی احکام پر عمل کرتا ہو، منکرات سے بچنے والا ہو. دوسری شرط یہ کہ وہ سیاست سے واقف ہو، وہ سیاست سے واقف ہو، سیاسی داؤ پیچ سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہو. اور تیسری یہ کہ اس میں ہمت ہو. اور ساتھ یہ فرمایا کہ جن لوگوں میں عام طور پر تدین ہے وہ سیاست سے واقف نہیں ہے. اگر کوئی سیاست سے بھی واقف ہے کسی حد تک تو اس میں ہمت نہیں ہے. تو ایسا لیڈر چاہیے کہ جس میں تینوں صفات اور تینوں شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں. اس میں دینداری بھی ہو، اس کی سیاسی سوجھ بوجھ بھی اعلیٰ درجے کی ہو، اور اس کے اندر ہمت اور جرأت بھی ہو. تو تب مسلمانوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک موقع پر حضرت مولانا حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جو مسلم لیگ کے نام 1928 میں تاریخی پیغام دیا تھا، تو اس میں کاتب نے، مولوی صاحب جو خط لکھ رہے تھے، پیغام مرتب کر رہے تھے، انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ بعض لوگ یورپ زدہ ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خالی نماز روزے سے کیا ہوتا ہے. حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی اصلاح کروائی اور فرمایا کہ یہ لکھنا چاہیے کہ جیسے یہ غلط ہے کہ نماز روزہ کو کامیابی میں کیا دخل ہے، اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ خالی نماز روزہ سے پوری کامیابی مل جائے گی. فرمایا کہ نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں جن کا انتظام انصرام سے تعلق ہے، سیاست سے تعلق ہے، جن کا نظم و ضبط سے تعلق ہے، جن کا ایک ریاست کے پورے نظام سے تعلق ہے. وہ مہارتیں، وہ صلاحیتیں، وہ حاصل کیے بغیر آپ صرف نماز روزہ سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور مثال دی کہ دیکھو مکہ میں نماز روزہ تھا یا نہیں تھا، لیکن مسلمان کس طرح مظلوم و مقہور تھے، انہیں کامیابی نہیں ملی، غلبہ نہیں حاصل ہوا. ہجرت کی، ریاست قائم کی، ایک سیاسی نظام اور ڈھانچہ قائم کیا، اس کا خاکہ قائم کیا، اور اس میں ریاست کو چلانے کے لیے جس طرح کے نظم و ضبط کی ضرورت تھی، جس طرح کی صلاحیتوں اور مہارتوں کی ضرورت کی، وہ حاصل کی، اور پھر جہاد اور قتال ہوا اور غلبہ حاصل ہوا. تو حضرت نے خلاصے کے طور پر فرمایا کہ نماز روزہ غلبہ کی شرط ہے، اور باقی نظم و ضبط، پورا نظام جس میں جہاد اور قتال بھی داخل ہے، وہ غلبہ کی علت ہے. تو اس لیے نہ ہم شرط سے مستغنی ہو سکتے ہیں، نہ علت سے مستغنی ہو سکتے ہیں. دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو غلبہ حاصل ہوگا. خیر، یہ لمبا موضوع میں نے شروع کر دیا. میرا مقصد اس وقت اتنی تفصیل بیان کرنا نہیں تھا. ایک تو یہ بتانا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے علمی حلقوں میں سب سے طاقتور شخصیت وہ پاکستان بنانے کی حامی تھی، اور انہوں نے قائد اعظم کی تربیت بھی کی، ان میں تدین پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور بہت حد تک کامیاب ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جید خلفاء اور علماء کو تحریک پاکستان کا حصہ بنایا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے باقاعدہ تحریک پاکستان میں حصہ لینے کے لیے، رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے تفصیلی فتویٰ لکھا. اس فتوے کے بعد مسلمانوں کا مسلم لیگ کے ساتھ زیادہ رجوع اور تعلق پیدا ہوا، اور انہوں نے بھرپور مسلم لیگ کا ساتھ دیا. چنانچہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جید خلفاء، جس میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمہ اللہ تعالی، درجنوں علماء، اور یہ اپنے وقت کے چوٹی کے علماء تھے، جبال علم تھے. ان سب کو تحریک پاکستان کا حصہ بنایا، اور ان حضرات نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک طوفانی دورے کیے.
مسلمانوں کو مسلم لیگ کے ساتھ دینے کے لیے آمادہ کیا، ان میں جوش اور ولولہ پیدا کیا، اور اس کے نتیجے میں رائے عامہ ہموار ہوئی۔ چنانچہ پھر 1945-46 میں جو انتخابات ہوئے اس میں مسلمانوں کی اکثریت نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ اچھی خاصی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر تحریک پاکستان کامیاب ہوئی اور پاکستان بنا۔ تو یہ چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے علماء کے کردار کی بیان کی۔ اسی کے اعتراف کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے کراچی میں اپنی موجودگی میں پرچم کشائی کے لیے انتخاب کیا تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کیا، اور ڈھاکہ میں پرچم کشائی کے لیے منتخب کیا تو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا۔ یہ بہت بڑا اعتراف تھا کہ ان علماء کا پاکستان بنانے میں کیا کردار ہے۔ اب میں مختصر وقت کے لیے جو ہے وہ نوجوانوں کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نوجوان ہی وہ طبقہ ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اگر نوجوان نہ ہوتے، ان کا جوش اور ولولہ نہ ہوتا، ان کی تحریک میں شمولیت نہ ہوتی، تو شاید پاکستان نہ بن پاتا۔ ایک بچے کے زبان پر نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ تو نوجوانوں نے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ تو اس لیے اب نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ وہ نا امیدی ختم کریں، اپنی زندگی سے نا امیدی کا لفظ نکال دیں۔ جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، آپ مستقبل کے معمار ہیں، آپ کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ ڈور آنے والی ہے۔ اس ملک کا 65% طبقہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس لیے ہمارا فوکس زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی غیر مفید سرگرمیوں میں بلکہ مضر سرگرمیوں میں لگنے کی بجائے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں، وہ مہارتیں پیدا کریں، وہ نکھار اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ ہی اس ملک کے نظام کو چلانے کی پوزیشن میں ہوں، اور آپ اس ملک کے نظام کو ٹھیک کریں جو بگڑا ہوا ہے، اور بے حد بگاڑ پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمیں راستے کتنے مسدود نظر آتے ہوں، راستوں میں کتنی بڑی رکاوٹیں نظر آتی ہوں، مسلمان کا کام یہ ہے اور نوجوان کے ذمے ہے کہ وہ نا امیدی کو، مایوسی کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہی سبق پڑھایا ہے، نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو آپ اٹھیں گے اور آپ اپنا مثبت کردار اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ لہذا انفرادی طور پر بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، آپ ہی کی حیثیت ہے۔ ہر فرد اگر اس طرح نا امید ہو کر بیٹھ جائے گا اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا تو یہ ملک تو تباہ ہو جائے گا، تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے۔ زندگی کا ایک مقصد متعین کیجئے، ویژن متعین کیجئے، اور اس مقصد تک اس وقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک آپ اپنی زندگی میں کچھ اصول مقرر نہ کریں اور ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاریں۔ میں چند ایک بہت مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ظاہر ہے اس میں سے ایک نمبر پر پورا بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے سامنے فہرست تو کم از کم آ جائے کہ ہمیں اپنے اصول زندگی کیا مقرر کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلا اصول یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ نا امیدی کو، مایوسی کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ناممکن کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا، یہ تو میرے بس کا کام نہیں ہے، یہ لفظ کبھی آپ کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔
آپ کہیں میں کر سکتا ہوں، میں کر کے دکھاؤں گا، نا امیدی ختم کریں۔ یہ ایک اصول ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ تبدیلی کا ارادہ کریں گے، تبدیلی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے، انقلاب کا جذبہ آپ کے اندر ہوگا اور اس کے لیے مطلوبہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو انقلاب آئے گا۔ یہ آنا ہی ہے، میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں، آئے گا۔ آپ نے تیاری کرنی ہے، آپ کی تیاری بھرپور ہونی چاہیے۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ مایوسی ختم کیجئے، نا امیدی کا لفظ اپنی زبان پر نہ لائیے۔ دوسری چیز، وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ جو لوگ وقت کے پابند نہیں ہوتے، نظم و ضبط کے پابند نہیں ہوتے، وہ کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خود قرآن و حدیث کو دیکھیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور دنیا کی کامیابی بھی اس میں ہے، آخرت کی کامیابی بھی اس میں ہے۔ دنیا آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں، اسے بامقصد بنائیں، اسے مفید کام میں خرچ کریں، ضائع نہ کریں۔ ترمذی کی روایت ایک سناتا ہوں اور پھر ختم کرتا ہوں، باقی اصول انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے، اور آزادی سے متعلق کچھ اور بنیادی چیزیں آئندہ جمعے میں بھی بیان ہوں گی۔ تو حدیث سن لیجئے، لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، ہٹ نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کس چیز میں خرچ کی، کس چیز میں تباہ کی، کس چیز میں فنا کی یہ پوری زندگی، اس کے ایک ایک لمحے کا پوچھا جائے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی بھی عمر کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کی بنا پر کہ اس میں بہت کچھ آدمی کر سکتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے، اپنے معاشرے کی، قوم کی اصلاح کے لیے، ملک و ملت کی تعمیر کے لیے، تو نہیں کیا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کس چیز میں پرانی کی، جوانی کس چیز میں گزاری۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، جائز ذرائع سے کمایا تھا، ناجائز ذرائع سے کمایا تھا۔ اور چوتھا سوال، تیسرا سوال یہ ہوگا، چوتھا سوال یہ ہوگا وفیما انفقہ، مال کمایا تو تھا جائز ذرائع سے، اپنی محنت سے، کوشش سے، ڈنڈی نہیں ماری تھی، خیانت نہیں کی تھی، جھوٹ نہیں بولا تھا، دھوکہ نہیں دیا تھا، وقت کی چوری نہیں کی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر اس مال کو خرچ کہاں کیا تھا؟ ناجائز کاموں میں، نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے نچانے میں، حرام خوری میں، شراب پینے میں، موسیقی اور گانے بجانے میں، کہاں خرچ کیا تھا؟ رشوت میں، کسی غریب پر ظلم کرنے میں اپنے مال کو خرچ کیا تھا؟ یہ سب سوالات ہوں گے، اور آخری سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، جو علم تمہیں دیا گیا تھا، جو تم جانتے تھے، اس پر عمل کتنا کیا، اس پر عمل کتنا کیا۔ تو یہ ایک دو اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تیسرا اصول ہے تعلیم و ہنر، چوتھا اصول ہے جدید ٹیکنالوجی، بین الاقوامی زبانوں پر عبور، پانچواں اصول ہے ترجیحات کا تعین، اور پاکستان ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اس کی حفاظت، اس کی تعمیر و ترقی۔ والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام، ان کے تجارب سے سیکھنا۔ نمبر 7 انٹرنیٹ کا صحیح استعمال، اور نمبر 8 کھیل کود اور تفریح میں شمولیت۔ نمبر 9 غصہ کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 10 لسانیت، فرقہ واریت اور تعصبات سے پاک معاشرہ قائم کرنا اور معاشرے کی اصلاح کے لیے متحد ہونا۔ اور نمبر 11 صبر و شکر، اور نمبر 12 ذاتی مفاد کی بجائے اجتماعی اور قومی مفاد کو ترجیح دینا، اس کا سوچنا، اس کی منصوبہ بندی کرنا۔ نمبر 13
بزرگوں نے قربانیاں دے کر وطن حاصل کیا تھا، اب اس کی حفاظت اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا اور اپنی صلاحیتیں اس کے لیے ترج دینا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ یہ فہرست میں نے آپ کو بتا دی، موقع ملا تو آئندہ جمعے پر بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ جمعے کو اس پر بھی بات ہوگی کہ نوجوانوں کو اس ملک کو قوم کی ترقی اور تعمیر کے لیے تیار کرنے کے لیے لایا عمل کیا ہونا چاہیے، نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کیسا ہونا چاہیے۔